نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ خوش آمدید ناظرین، شب نور آپ دیکھ رہے ہیں۔ پیغام کربلا، درس کربلا آج کا عنوان ہے، اور پروگرام کا یہ آخری جو کہ حصہ ہے، اس کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا، اور آپ بریک کے بعد بس میں نعت سجے گی، اور گوشہ نعت میں ابو بکر سلطانی صاحب ہوں گے، اور نعت خواہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ پھر صاحب فرمائے گا کہ آج کے پروگرام کا اور اوورآل جو محرم الحرام کے 10 ایام گزر چکے ہیں، اگلا مہینہ تو بھی شروع نہیں ہوا، ایام محرم الحرام کی ہیں، پیغام کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کر کے اور اپنے انٹرو میں جو اس کو وسعت دی، میں اس کو اس آخری لمحے میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کربلا کے 2 پیغام ہیں۔ ایک پیغام جو ہمیں بصورت امام حسین علیہ السلام نظر آتا ہے، اور دوسرا پیغام جو انسانیت کو ملتا ہے بصورت یزید لعنت اللہ علیہ ملتا ہے۔ اب ہم لوگ حضرت امام حسین پر تو بات کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے نا کہ اتنا اچھا کردار جو امام حسین کا تھا، اس کے معمار کون تھے؟ ان کے معمار حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا، اس کردار کو تعمیر کرنے والے حضرت امام حسن علیہ السلام، اس خوبصورت کردار کو تراشنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس حسینی کردار کو اور کربلا کے لیے تیار کرنے والے مولا علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو ایک واضح سی بات ہے کہ جب ایک شخص پروان چڑھے گا کہ کبھی وہ رحمت للعالمین کی گود میں، کبھی وہ خاتون جنت کی گود میں، کبھی حیدر کرار مولا کائنات کی گود میں، کبھی حضرت امام حسن علیہ السلام کی گود میں، تو وہ یقیناً ایک بڑا خوبصورت کردار ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے، خوبصورت کرداروں کو خوبصورت معمار ہی تراشتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب دوسری طرف ہم یزید پر تو بات کرتے ہیں، مگر یزید کا کردار اور اس کے معمار کون ہیں؟ ان پر کیوں نہیں بات کی جاتی؟ ان کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کبھی بھی وہ حدیث پاک آپ کے سامنے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانی اور ینجسانی اور یمجسانی، یہ سب طویل ایک حدیث ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پیدا ہونے والا ایک فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا ارد گرد کا ماحول، پھر اس کے معمار، پھر اس کی تربیت دینے والے وہ ایک کردار تشکیل دیتے ہیں۔ سوچنا پڑے گا کہ یزید کس ماحول میں اس کی پروان اس کو چڑھایا گیا، یہ یزیدی کردار کے معمار کون ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم جس دور میں آج داخل ہو رہے ہیں، اس دور میں کتابوں اور علمی ذخیرات تک دسترس کے لیے کسی مولوی، کسی عالم، کسی پیر کی لائبریری پر دستک دینا آج ضروری نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اب تک تو یہی کچھ ہوتا رہا کہ ہماری لائبریریوں میں بے شمار کتابیں ہوتی ہیں، اور ہم ان میں ایک پازیٹیو اور مثبت سوچ والی کتابیں عوام کے سامنے رکھتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آج نیٹ کا دور ہے، آپ کے ایک فنگر پرنٹ پر پوری دنیا کی لائبریریاں کھل جاتی ہیں۔ آپ حقائق کو نہیں چھپا سکتے، آپ حقائق کو دفن نہیں کر سکتے، آپ حقائق سے انسانیت کو اوجھل نہیں رکھ سکتے۔ اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری روئے زمین پر ایک ملک پاکستان ہی نہیں ہے۔ اس ملک پاکستان میں جس دن تشدد، جبر، دہشت اور ڈنڈا جس دن ختم ہوگا اور علم، فکر اور دلیل کی بات آئے گی، آپ اس دور میں جب داخل ہوں گے، آپ نوجوان نسل کو سنبھال نہیں سکیں گے، کیونکہ ہمارے خطابات، ہمارے بیانات، ہماری گفتگو وہ بہت زیادہ الجھنیں پیدا کر رہی ہے بہت سارے مسائل کے بارے میں۔ اس لیے ہمیں جہاں کربلا کا ایک عظیم کردار سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اس کے پس پردہ یا اس کردار سے پہلے
یہ جن معماروں کی گود میں وہ کردار پروان چڑھا اس کو تو ہم بتاتے ہیں اور دنیا کو پتہ ہے، مگر یزید کیوں بنا، یزیدیت کیوں پروان چڑھی، ہمیں ان اسباب پر بھی غور کرنا ہوگا، ان اسباب پر گفتگو کرنی ہوگی، اور اس میں بھی جو سچ اور جھوٹ ہے، جو کھرا ہے اور غلط ہے، اس پر بھی ہمیں نکھیرا کرنا ہوگا۔ لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں خوبی پیدا ہو تو پھر بچوں کو جن ماحول میں ہم پال رہے ہیں اس ماحول کو اچھا کریں، کیونکہ اگر ماحول اچھا ہوگا، معمار با کردار ہوں گے تو پھر حسینی کردار پیدا ہوں گے۔ اگر ماحول فاسد ہوگا، ماحول مفسد ہوگا، ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر یزیدی کردار پیدا کریں گے۔ اس لیے حسینی کردار پیدا کرنے کے لیے معاشرے میں ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے کردار میں اچھائی پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں، صبر پیدا کریں، تحمل پیدا کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم مادیت سے آگے بڑھ کر ایک قدم روحانی اقدار کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ مادیت صرف اس دنیا کی زندگی تک ہے، اور جس چیز نے آگے سفر کرنا ہے وہ روحانیت ہے۔ انسان عالم ارواح سے آیا تھا، عالم ارواح میں رہنا یہ بتاتا ہے کہ انسان ایک روحانی چیز ہے۔ پھر دنیا میں آیا تو رب نے ونفخت فی من روحی کہہ کے اس کے اندر روح پھونکی، پھر اسے یاد کرایا کہ تو ایک روحانی چیز ہے۔ پھر یہاں سے جب انسان آگے جاتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یہ مٹی کا بدن مٹی کے اندر چلا گیا اور رب کی روح رب کی طرف پرواز کر گئی۔ ہمیں میٹیریلسٹک سوچ سے، مادیت سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جب ہمارے ہاں روحانی اقدار اجاگر ہو کے سامنے آئیں گی تو پھر اقتدار کی ہوس اور طمع ذہنوں میں نہیں رہے گی کہ پھر کوئی یزید بن کے کسی حسینی خاندان کو تباہ کر سکے۔ ٹھیک ہے جی شیخ، پیغام آخر میں کیا دیں گے ناظرین کے لیے؟ میں علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جس طرح یزیدی کردار کا میں نے بھی پہلے ذکر کیا، معاشرے کا بھی ذکر ہوا کہ یزید کی بیعت دان دونس اور دھوندلی پر تھی، اور اس نے قانون کی حکمرانی کو ختم کیا، کیونکہ اسلام نظام عدل لایا تھا، معاشرتی مساوات، انسانی مساوات، حقوق کی مساوات، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں